SBI News. It's available now. Top World Famous TV, Apple TV, Roku TV, and Amazon Stick and Amazon TV. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ فی الکلام المجید والفرقان الحمید، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا اللہ جل جلالہ و اما نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کے لیے ہیں، جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی جان ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور جو وحدہ لا شریک ہو کر ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں لا تعداد درود و سلام حضور اکرم، نور مجسم، رحمت عالم، شفیع معظم، ہادی دو جہاں، سید انس و جاں، سیاح لا مکان، محبوب کبریا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل رب العالمین نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا۔ معزز و محترم حاضرین و ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے میرے اس بیان کا موضوع یا عنوان ہے زکوٰۃ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے سپارے کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ حضرات محترم، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ اگر ایک بھی رکن جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے تو اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مقدس اور لا ریب کلام کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ نماز کا بیان پہلے کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز بندہ مومن کی معراج ہے۔ نماز بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اور اگر کسی بلڈنگ کے نیچے سے یا بلڈنگ کے اوپر سے چھت جو ہے، ستون جو ہے وہ کھینچ لیا جائے تو وہ عمارت مکمل نہیں ہوتی۔ گویا کہ اسلام کی عمارت تب مکمل ہوتی ہے جب 5 اسلام کے رکن پورے ہوں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ لیکن امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکوٰۃ شریف کے صفحہ نمبر 12 پہ ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد جو ہے، دین اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اور پھر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، یہ پہلی بات ہے، یہ کلمہ ہے۔ اور اس کے آگے جو ہے وہ نماز ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ اس کے آگے ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور پھر فرمایا رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس کی تاکید اس لیے فرمائی کہ عزازیل جو فرشتوں کا سردار تھا، اس نے ایک سجدہ جو تھا اس کا انکار کیا۔ رب العالمین نے فرمایا فخرج، میری بارگاہ سے نکل جا، فإنک رجیم، کہ تو مردود ہو گیا ہے، وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، فرمایا تیرے اوپر قیامت تک، روز جزا تک، یوم القیامت تک تیرے اوپر میری لعنت برسی رہے گی، اس لیے کہ تو نے اپنے رب کے ایک سجدے کا، ایک حکم کا انکار کیا۔ تو نماز کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر نماز جو ہے اسلام سے نکال دی جائے تو پیچھے ایسے رہ جاتا ہے جیسے ایک انسان ہو، اس کے اوپر سے اس کا سر جو ہے، اس کی گردن اڑا دی جائے۔ جب گردن اڑا دی جاتی ہے تو انسان کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسلام کے جو 5 رکن ہیں، حضور نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، اور ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ اگلا مہینہ، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اگلا مہینہ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، اور اس کی تیاری کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید نے جو وعید سنائی ہے وہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ 12ویں سپارے کے اندر ارشاد فرمایا اور وہ کہ جو جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی۔ رب العالمین انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا رہا ہے کہ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور پھر اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اور آگے بڑی دلچسپ باتیں ہیں، یہ میرے بیان کو بڑی توجہ سے اور دھیان سے آج سنیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا صحیح ہے یا نہ کرنے والا صحیح ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا اس دنیا کی مذمت کرتے ہوئے، اس دنیا کے مال کی، اولاد کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارے مال، تمہاری اولاد اور کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہی لوگ نقصان میں ہیں، وہی لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے مال دے اور وہ اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا، تو اس کا مال قیامت کے دن اس کے لیے اژدہا، بہت بڑا سانپ بن جائے گا، اور اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، اور اس کے جبڑے یہ دونوں وہ چیر چیر کر کھائے گا۔ اور انسان عرض کرے گا کہ تو کیا مصیبت ہے، کیا بدبختی ہے، کیا نحوست ہے کہ تو میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، تو مجھے کیوں نہیں چھوڑتا؟ ایک بار تو نے مجھے کاٹا، 2 بار 3 بار، کیوں نہیں مجھے چھوڑ رہا؟ کیا بدبختی ہے میری؟ تو اس وقت وہ مال کیا کہے گا؟ حضور نے فرمایا وہ کہے گا ثم یقول انا مالک انا کنزک، وہ کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جسے تو دنیا میں سنبھال کر رکھتا تھا اور جوڑ کر رکھتا تھا، اور مجھ میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید، ڈر سنایا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور یہ آیا کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد تلاوت فرمائی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَّوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
वलिल्लाहि मीरासु समावाति वल अर्द वल्लाहु बिमा तामलून खबीर। और इरशाद फरमाया, ये रब्बुल आलमीन ने अपने चौथे सुपारे के अंदर इरशाद फरमाया है कि और जो बुखल करते हैं इस चीज़ से जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से दी है, हारगिज़ इसे अपने लिए अच्छा ना समझे बल्कि वो उनके लिए बुरा है। अनकरीब वो जिसमें बुखल किया था क़यामत के दिन उनके गले का तौक होगा, और अल्लाह ही वारिस है आसमानों और ज़मीनों का, और अल्लाह तुम्हारे कामों से ख़बरदार है। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर। अल्लाह तबारक व तआला अपनी मुक़द्दस और लारैब कलाम के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, तुम समझते हो कि अल्लाह तुमसे बाखबर नहीं है। फरमाया तुम्हारे दिलों के अंदर जो ख्याल आते हैं तुम्हारा परवरदिगार रब्बुल आलमीन जो है वो इनको भी खूब जानता है। अलीमुम बिज़ाति सुदूर, तुम्हारे दिलों में आने वाले ख्यालात जो हैं उनसे भी तुम्हारा रब वाकिफ है कि तुम क्या सोच रहे हो और क्या करते हो। सैयदना हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम का बड़ा दिलचस्प वाक़या आ गया है। तफसीर रूहुल बयान चौथे सिपारे के सफ़ा नंबर 183 पे तफसीर रूहुल बयान वालों ने ये वाक़या बयान किया है कि सैयदना हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम का एक जगह से गुज़र हुआ। आपने देखा कि एक शख्स इंतहाई नहायत ही खुशू व खुदू से नमाज अदा कर रहा है। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम बड़े खुश हुए और अर्ज़ की, या रब्बुल आलमीन, क्या कोई आदमी ऐसी नमाज भी पढ़ सकता है जिस खुशू व खुदू से ये आदमी नमाज अदा कर रहा है? तो रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे करीम, अगर ये शख्स एक दिन में 1000 रकत नमाज अदा करे और 1000 गुलाम जो है वो आज़ाद करे और फिर 1000 लोगों का नमाज जनाजा जो है वो पढ़े और फिर 1000 हज जो है वो अदा करे और 1000 जंग जो है वो लड़े, इससे कोई नफा नहीं होगा। अर्ज की, या रब्बुल आलमीन, वो क्यों? मेरे रब और मेरे और आपके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे मूसा, ऐ मेरे कलीम, जब तक ये शख्स अपने माल से अपनी ज़कात अदा नहीं करेगा इससे कोई फायदा नहीं होगा। इस सारी इबादत का, इस सारी रियादत का, इस सारी सखावत का, इस सारे जहाद का इससे कुछ फायदा नहीं होगा। क्यों? कि इसने अपने माल से मेरे हिस्से का माल जो है वो गुराबा, फुकरा और मसाकीन के अंदर तकसीम नहीं किया। अल्लाह अकबर जल्ला शानुहु। मुझे हदीस मुबारक याद आ गई है। हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो बंदा मोमन नहीं है, कि वो बंदा मोमन नहीं है कि जो खुद पेट भरकर सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा प्यासा जो है उसके पड़ोस में पड़ा रहे। और इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीम आका की बारगाह में अर्ज़ की गई, फिदा का अब्बी व अम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं। ज़रा ये इरशाद फरमाइए कि पड़ोसी का क्या मतलब है, यानी जो हमारे हमसाए हैं वो कौन कौन से हैं, पड़ोस कितना होता है मुसलमान का? तो इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया शहनशाह अर्ज़ व समा ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे दाएं तरफ 40 घर, तुम्हारे बाएं तरफ 40 घर, तुम्हारे आगे 40 घर, तुम्हारे पीछे 40 घर, ये तुम्हारा पड़ोस है, ये तुम्हारा पड़ोस बनता है, ये तुम्हारे हमसाए हैं। अगर इनमें से कोई भी भूखा और प्यासा सो जाए और तुम पेट भर कर सो जाओ तो फरमाया तुम भी बंदा मोमन नहीं है। ये मेरे आका का इरशाद है। अल्लाह अकबर जल्ला शानुहु। हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबी सैयदना हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या आ गया है और इस वाक़या को मुकाशफ़तुल क़ुलूब के अंदर हुज्जतुल इस्लाम सैयदना हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने मुकाशफ़तुल क़ुलूब के सफ़ा नंबर 294 पे रकम किया है। आप फरमाते हैं कि सैयदना हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लिखा कि है मेरे भाई, खुद को इतनी दुनिया जमा करने से बचाओ जिसका तुम शुक्र अदा न कर सको, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह ताला का अतात गुजार दौलतमंद अपना माल लेकर जब क़यामत में आएगा और जब वो पुल सिरात के पास पहुंचेगा, गुजरने लगेगा उससे, तो उसका माल कहेगा कि ए फलां फलां ए शख्स, तूने दुनिया के अंदर मेरा हक अदा किया था, मुझसे ज़कात दी थी, मुझसे खैरात दी थी, मुझसे सदकात अदा किए थे, ऐ शख्स तुझ पर सलामती हो, तू पुल सिरात से सलामती से गुजर जा। और फिर वो शख्स सलामती से पुल सिरात से गुजर जाएगा जो 20,000 साल का दिन होगा क़यामत के अंदर।
पुल सिरात तलवार से तेज है और बाल से बारीक एक रास्ता है जो 20,000 साल का रास्ता है, जिससे हर एक इंसान ने गुजरना है। उससे गुजर कर आगे वो उसके नीचे जहन्नम है और उसके आगे जन्नत है, उससे गुजरना पड़ेगा। उससे गुजरे बगैर इंसान जन्नत में नहीं जा सकता। और फिर एक शख्स ऐसा आएगा कि जिसने अपने माल से ज़कात अदा न की हो, खैरात और सदका न दिया हो, वो आएगा और उसका माल जो है उसको कहेगा कि ऐ शख्स, इस वक्त हलाकत हो तेरे लिए कि तूने मुझसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पूरा न किया, मुझसे ज़कात अदा नहीं की थी, मुझसे खैरात नहीं दी थी, मुझसे सदकात जो थे वो अदा नहीं किए थे। और फिर वो शख्स पुल सिरात से गुजरने लगेगा तो उसी के अंदर वो पुल सिरात से कट कर नीचे दोज़ख में गिर जाएगा। तो मेरे दौलतमंद भाइयों, ये याद रखो कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी हर एक बात से वाकिफ़ है और वो जानता है कि हम के अंदर, हमारे दिल में कितनी असरतें हैं, कितनी ख्वाहिशें हैं। अल्लाह अकबर जल्ल शानुहु। जब इंसान ये सोचता है कि मैं माल अपने से ज़कात अदा कर दूँ, ये माल से कितनी है? अगर इंसान के पास 1 लाख रुपया है और उसके ऊपर 1 साल गुजर गया, अपनी ज़रूरत से ज़ायद है, तो उसमें 1 साल के बाद 2,500 रुपया जो है वो अल्लाह की राह में फ़ुकरा और मुस्ताकीन और गुरबा में तकसीम करना है। और उससे क्या होगा कि वो माल जो है चोरी से, डकैती से, वो किसी तूफ़ान से, हर मुसीबत से, ज़मीनी और आसमानी वबा से, बला से वो बच जाएगा, महफूज हो जाएगा। ज़कात का माना है बढ़ना। जब माल से ज़कात अदा कर दी जाए तो माल जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है, माल में बरकत हो जाती है। और जिस माल में से ज़कात अदा ना की जाए वो माल हलाक हो जाता है, चाहे जितना मर्जी संभाल कर रखा जाए। कोई बीमारी आ जाती है, कोई वबा आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, कोई इंसान को ऐसी तकलीफ आ जाती है कि उसके अंदर सारे का सारा माल ज़ाया हो जाता है। लेकिन जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर तवक्कल करके वो माल से ज़कात अदा ना करे और गुनाहगार हो जाए और दिल में ख्याल करे कि माल से अगर ज़कात अदा की गई तो माल कम हो जाएगा, तो फिर क्या होता है? कुरान का फैसला सुन लो। अश्शैतानु याइदुकुमुल फ़क्रा व यामुरुकुम बिल फ़हशा वल्लाहु याइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम। और ये अंदेशा जो होता है ये शैतान की तरफ से होता है। शैतान तुम्हें अंदेशा दिलाता है मोहताजी का और हुक्म देता है बेहयाई का, और अल्लाह तुमसे वादा फरमाता है बख्शिश और फजल का। और अल्लाह बड़ी वुसअत वाला है, बड़ी रहमत वाला है। वो फरमाता है रहमती वासिअत कुल्ल शै, कि मेरे बंदो मेरी रहमत हर एक चीज़ से वसी है, हर एक चीज़ से ज़्यादा है, हर एक चीज़ की हद है, लिमिट है, लेकिन मेरी रहमत लामहदूद है। रहमती वासिअत कुल्ल शै, हर चीज़ से वसी है और मेरी रहमत का कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। रूमी कश्मीर आरफ़ खड़ी हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, रहमत दा दरिया इलाही ते हरदम वगदा है तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू रब्बा कम बन जाता है मेरा। ते आप फरमाते हैं पानी भरन सहेलियाँ ते रंगा रंग घड़े ते भरिया उसे दा जानिए और जिस दा तोड़ चढ़े, जिस दा तोड़ चढ़े। अल्लाह अकबर जल्ला शानुहु। ये इस शेर से मुराद वो है कि वो लोग कामयाब हो गए जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म माना, और जिन्होंने हुक्म ना माना अल्लाह अकबर जल्ला शानुहु, और जो आप हुक्म मानते हैं उनके मतलब कुरान की आयत का फैसला सुन लो। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलातिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। ये तीसरे सुपारे की आयत है। और उनकी मसाल जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं ऐसे है कि उन्होंने उस दाना की तरह है जिससे ज़मीन में बोया जाए और उससे 7 बालियाँ निकले और फिर हर बाली से 100 दाने। और अल्लाह तबारक व तआला इससे भी बढ़ कर जिसके लिए चाहे वुसअत वाला है, इल्म वाला है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अदआफु मुदाअफतु व इंदल्लाहिल मज़ीद। वो दूना दून है और अल्लाह ताला के पास ज़्यादती है। मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 170 पे ये हदीस है। और नुज़हतुल मजालिस के सफ़ा नंबर 152 जिल्द अव्वल में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक धोबी था। वो धोबी
لوگوں کے پیسے لے کر کپڑے تبدیل کر دیتا تھا. کسی سے پیسے لیے اسے نئے کپڑے دے دیے دھو کر, اور جس سے نہیں دیے اسے پرانے دے دیے. لوگ اس کی بد دیانتی سے تنگ آ گئے. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی کہ اللہ کے پیارے نبی اس دھوبی کے لیے بد دعا فرمائیں کہ اللہ اس کو ہلاک کر دے. بڑی مشکل سے ہم نئے کپڑے سلواتے ہیں اور یہ کپڑے چینج کر لیتا ہے, کپڑے تبدیل کر لیتا ہے, بدل دیتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے کہنے پر اس کے لیے بد دعا کی, اللہم لا تزدہ بذمۃ, کہ یا اللہ جب یہ اب دھوبی گھاٹ پہ جائے کپڑے دھونے کے لیے تو واپس نہ آئے, اس کو واپس نہ لٹانا. اور پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اب یہ جب جائے گا نا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ آ جائے گی, اس پر اللہ کا عذاب آ جائے گا, یہ واپس نہیں آئے گا. اور پھر لوگ جو ہیں وہ انتظار کرتے رہے کہ دیکھتے ہیں اب کیا خوشخبری ملتی ہے. لوگ انتظار کر رہے تھے کہ وہ دھوبی جو ہے وہ اپنے کام پہ چلا گیا. اب جب وہ راستے میں جا رہا تھا تو اسے ایک سوالی, ایک آگے سے بھوکا آدمی مل گیا. اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں, مجھے کھانے کی سخت ضرورت ہے, شدید حاجت ہے, مجھے کھانا کھلاؤ. اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں. اس نے ایک روٹی جو تھی اس فقیر کو دے دی. اب جب فقیر نے روٹی لی تو فقیر نے اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. اس نے دعا کی, غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وطاہر قلبک, اللہ تعالیٰ تیرے گزشتہ گناہوں کو معاف کرے اور تیرے دل کو پاک کر دے. اس نے یہ دعا دی. اب دھوبی نے خوش ہو کر دوسری روٹی بھی اس کو دے دی. اس نے پھر دعا دی. اب دھوبی نے خوش ہو کر تیسری روٹی بھی اس فقیر اور سائل کو دے دی, اس منگتے کو دے دی. اور اس نے تیسری بار یہ دعا کی, حافظک اللہ تعالی ان بلیات السماء وبنى اللہ لک قصرا فی الجنۃ. اس نے یہ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھے اور تیرے لیے جنت میں محل بنا دے. اب دیکھو وہ پیٹ اس کا بھوکا تھا, اس سے وہ شخص جس کے متعلق اللہ کے نبی نے بد دعا کر دی تھی وہی شخص جو ہے وہ صدقہ کر رہا ہے, خیرات کر رہا ہے. اور 3 روٹیاں اس نے اپنے لیے وہ لے کر آیا تھا, اب اس نے وہ ساری کی ساری اس فقیر کو دے دی. اور وہ پہلی مرتبہ دعا دی, اس کا دل خوش ہو گیا. اب اس نے دوسری مرتبہ دعا دی, اس کا دل زیادہ خوش ہوا. اس نے تیسری روٹی دے دی. اس نے کہا کہ اللہ تجھے زمینی اور آسمانی آفت و بلیات سے محفوظ رکھے اور اللہ تیری حفاظت کرے اور اللہ تیرے لیے جنت کے اندر محل بنائے. لوگ دیکھ رہے تھے کہ اب دھوبی کی موت کی خبر آتی ہے, لیکن وہ دھوبی اپنے کپڑوں کو اٹھا کر جب واپس آیا تو راستے میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اور ان کی قوم کھڑی تھی. اب حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھہر جا. وہ ٹھہر گیا. آپ نے فرمایا یہ بتا آج تو نے کون سا نیک کام, کیونکہ لوگ جانتے تھے یہ بد دیانت ہے, یہ لوگوں کے کپڑے تبدیل کرتا ہے, پیسے کماتا ہے. اس کے متعلق تو یہ گمان نہیں تھا کہ یہ نیکی بھی کرے گا. تو اس دھوبی نے عرض کی کہ اللہ کے پیارے نبی, میں نے راستے میں مجھے ایک فقیر ملا, وہ بھوکا تھا, میں نے 3 روٹیاں دی میرے پاس, میں نے ایک ایک کر کے اسے دے دی. وہ تینوں بار مجھے دعائیں دیتا رہا, اس نے مجھے دعائیں دی اور وہ روٹیاں لے کر چلا گیا. بس میں نے یہی آج نیکی کیا اور کوئی نیکی نہیں کی. تو حضرت عیسیٰ اللہ علیہ السلام نے فرمایا یہ گٹھڑی جو تم نے اٹھائی ہوئی ہے نیچے رکھو. وہ کپڑے تھے, اس نے گٹھڑی تھی, اس نے نیچے رکھی. جب گٹھڑی کھولی گئی تو اس کے اندر ایک بہت بڑا اژدہا سانپ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے منہ کے اندر لوہے کی لگام لگی ہوئی تھی. اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سانپ یہ بتا کہ تجھے اللہ نے اس کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ نہیں بھیجا تھا؟ سانپ نے کہا بھیجا تھا. تو پھر تو کیوں رک گیا؟ اس نے کہا کہ اس نے آج صدقہ کیا ہے, خیرات کی ہے, اس نے اللہ کی رضا کی خاطر ایک فقیر کو 3 روٹیاں دی ہیں اور ایک فرشتہ آیا, اس نے میرے منہ کے اندر آ کر لوہے کی لگام لگا دی, تو جس کی وجہ سے میں اس کو ڈس نہیں سکا. اگر یہ نیکی نہ کرتا تو آج یہ موت کے منہ میں چلا جاتا. اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ اللہ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور اسے فرمایا اے دھوبی آج کے بعد سچی توبہ کر لے, اللہ نے تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. آئندہ کے بعد تو بد دیانتی نہ کرنا اور لوگوں کے کپڑے جو ہیں وہ تبدیل نہ کرنا. یا کسارو استانف والعمل, اے دھوبی اپنا کام دوبارہ شروع کر دے, اللہ نے تیرے سارے گناہ گزشتہ جو ہیں معاف کر دی ہیں اور تیری عمر میں برکت ڈال دی ہے. جامعہ معجزات کے صفحہ نمبر 4 پہ ہے کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امام المتقین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ایک دن ایک گھر سے اپنے گھر سے ایک چادر لے کر بیچنے کے لیے گئے
کہ گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ چادر بیچنے کے لیے بازار گئے، اور 6 درہم کے اندر، 6 دینار کے اندر اس وقت وہ چادر فروخت کی۔ آپ چادر فروخت کر کے واپس آ رہے ہیں کہ راستے میں ایک سوالی مل گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ آپ نے وہ 6 درہم 6 دینار جو تھے وہ سارے کے سارے جو تھے وہ سوالی کو دے دیے۔ جب وہ سوالی کو دے دیے، دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، فاقہ کچی ہے تو گھر میں سے ایک دینا چاہیے، 2۔ اللہ کے بندوں کی شان ہے کہ اللہ کے بندے کسی کی حاجت جب پوری کرتے ہیں تو پوری کی پوری حاجت پوری کرتے ہیں، یعنی کہ اس کا کام بن جائے ہماری کوئی بات نہیں۔ تو یہ وہ ہستی ہیں جن کے متعلق قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ جو یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھلا دیتے ہیں، پلا دیتے ہیں، اور اپنے آپ کا اور اپنے گھر والوں کا کوئی فکر نہیں کرتے۔ وہ 6 دینار اس سوالی کو دے دیے۔ اب آگے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جا رہے ہیں، آگے سے ایک عرابی جو ہے وہ اونٹ لے کر آ گیا، بڑا خوبصورت نوجوان جو تھا، وہ نوجوان صورت کے اندر، بلکہ سیدنا حضرت جبریل امین علیہ السلام تھے۔ وہ ایک اونٹ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کے سامنے آ گئے اور کہا کہ اے شیر خدا علی المرتضیٰ، یہ اونٹ جو ہے یہ خرید لو مجھ سے، پیسے بعد میں دے دینا، کوئی بات نہیں۔ کتنے کا بیچنا ہے جی؟ 100 دینار کا۔ فرمایا ٹھیک ہے، دے دو۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام جو انسانی صورت میں تھے، جو انسان کی صورت میں تھے، وہ ان سے وہ اونٹ خرید لیا۔ آگے آپ تھوڑا گئے تو سیدنا حضرت میکائیل علیہ السلام انسانی نوجوان خوبصورت شکل میں آ گئے اور کہا اے علی المرتضیٰ شیر خدا، یہ اونٹ بیچنا چاہتے ہو؟ فرمایا ہاں۔ تو پھر حضرت میکائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ میں 160 دینار دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ 160 دینار لیے اور پھر آگے چلے۔ آگے پھر جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور کہا اے علی، آپ نے اونٹ بیچ دیا، میرے پیسے 100 دینار مجھے واپس کر دیجیے۔ آپ نے 100 دینار اسی وقت وہ واپس کر دیے۔ اب 60 دینار آپ کے پاس ہیں۔ آپ گھر میں گئے، 60 دینار دے کر بڑے خوش ہوئے کہ اللہ نے مجھے 60 دینار دیے ہیں۔ 6 دینار جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں دیے ہیں، اور اس کے بدلے اللہ نے کتنے دیے؟ 60 دینار۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ہم 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں 10 دنیا کے اندر عطا کروں گا اور 70 آخرت میں عطا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت مولا کائنات من کنت مولا فہذا علی مولا، وہ شیر خدا اللہ اکبر جل شانہ جن کی شان یہ ہے، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی، مشکل میری کو حل کرو یا مشکل کشا علی۔ وہ مولا کائنات جن کی آل اولاد سے غوث العظم پیدا ہوئے، وہ مولا کائنات جن کی آل اولاد سے حضور داتا گنج بخش علی اجویری پیدا ہوئے، وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جن کی آل اولاد سے حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دنیا کے اندر تشریف لائے اور حضور کے دین کی تبلیغ کی اور ساری زندگی حضور کے دین کے مبلغ بنے رہے۔ یہ ہیں دین کے مبلغ جن کی تبلیغ سے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ جو ہیں وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ بلکہ اگر بر اعظم ایشیا کی تاریخ دیکھی جائے، جنوبی ایشیا بالخصوص ہندوستان، پاکستان اور جتنے یہ قریب ملک ہیں، تو یہ اولیاء اللہ کا فیضان ہے، سارا اولیاء اللہ نے اسلام پھیلایا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جب گھر میں آئے تو حضرت سیدہ طیبہ عابدہ ساجدہ زاہدہ سیدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یہ 60 دینار کہاں سے لائے ہیں آپ؟ تو آپ نے فرمایا ایسے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائے ہیں، اس طرح میں نے 6 دینار دیے، اس طرح اونٹ والا شخص آیا۔ تو آپ خاموش ہوگی۔ اور یہ واقعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گوش گزار کیا، سنایا، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا علی جانتے ہو کہ وہ اونٹ والے پہلے شخص کون تھے؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو فرمایا وہ جبریل امین علیہ السلام تھے، اور فرمایا وہ جو دوسرے شخص شاید جنہوں نے خریدا وہ ان کے متعلق جانتے ہو؟ نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا وہ میکائیل علیہ السلام تھے۔ فرمایا وہ جو اونٹنی تھی، وہ ناکہ جو تھی،
وہ اونٹنی تھی جس پر قیامت کے دن سیدۃ النساء العالمین میری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ سواری فرمائیں گی، وہ اونٹنی تھی جو تم نے خریدی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بڑے خوش ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس بہانے سے رزق عطا فرمایا ہے۔ تو آپ کی یہ مثال پوری حضور کی امت کے لیے ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑھا کر اسی وقت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ 10ویں سپارے کے اندر ارشاد فرمایا اور ان میں سے کوئی وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے اللہ دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ضرور بھلے آدمی ہو جائیں گے، اور جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا وہ اس میں بخل کرنے لگے اور انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا۔ سامعین محترم، یہ آیت مبارک جو ہے یہ سالبہ جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا ایک، اس کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ سالبہ بڑا غریب آدمی تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے آگے عرض کی یا رسول اللہ میں غریب ہوں، میرے لیے دعا فرمائیں اللہ مجھے مال عطا فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سالبہ اتنا مال ہونا چاہیے جس سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے۔ تو وہ چلا گیا۔ وہ پھر کچھ عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے آگے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر کائنات کے اندر بھیجا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مال عطا کیا تو میں ہر حقدار کا حق جو ہے وہ اسے عطا کروں گا۔ اور اس نے کہا میں تیری سخاوت کے قربان جاؤں، میں کیوں نہ تیرے در پہ دامن بچاؤں، تیرے ہاتھ تھکتے نہیں کملی والے، کرم کے خزانے لٹاتے لٹاتے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ موتی، کہ بے شک دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے لیکن تقسیم کرنے والا اللہ کا پیارا اور سونا محبوب ہے۔ حضور تقسیم کرتے ہیں اپنے دستے نبوت سے، اپنے نورانی ہاتھوں سے میرے آقا تقسیم کرتے ہیں کائنات کے اندر خزانے، کائنات کے اندر رزق، کائنات کے اندر رحمت۔ کیوں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا انما انا قاسم واللہ موتی، بے شک دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو تقسیم کرنے والا بنا دیا ہے کہ اے محبوب جسے چاہیں جتنا چاہیں عطا کرتے جائیں، میں نے آپ کو مختار کل کائنات کے اندر مختار کل نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ قربان جاؤں میرے آقا نے پھر سالبہ کے حق میں دعا کی۔ اب سالبہ دوسری بار آیا، کچھ عرصے کے بعد آیا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ کرم فرمائیے حضور میرے لیے اللہ کی بارگاہ سے مجھے اللہ سے رزق لے کر دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارزق سالبۃ مالا، اے اللہ سالبہ کو مال عطا فرما۔ میرے آقا کے ہاتھ اٹھ جائیں، ولی کامل کے ہاتھ اٹھ جائیں دعا قبول ہوتی ہے، صحابی رسول کے ہاتھ اٹھ جائیں دعا قبول ہوتی ہے، شہید کے ہاتھ اٹھ جائیں دعا قبول ہوتی ہے، فرشتے جبریل امین علیہ السلام دعا کریں دعا قبول ہوتی ہے، امام الانبیاء دعا کریں تو کوئی شک رہ جاتا ہے؟ کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ حضور نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے منظور کیا اور سالبہ بھیڑ بکریوں کا ریوڑ تھا اس کے پاس، وہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا حتیٰ کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ اتنا بڑھ گیا کہ مدینہ منورہ سے باہر سالبہ جو تھا وہ اپنے ریوڑ کو لے کر چلا گیا۔ پہلے وہ 5 نمازیں حضور کے پیچھے ادا کرتا تھا، اب زور اور عصر کی نماز جو ہے وہ صرف حضور کے پیچھے ادا کرتا ہے، باقی وہ اپنے ریوڑ بکریوں کی سنبھال کرتا ہے، ادھر ادا کرتا ہے۔ پھر اتنا ریوڑ بڑھا، اتنا مال بڑھا کہ سالبہ جو تھا اس نے جمعہ پڑھنا بھی چھوڑ دیا۔ اور پھر ایک دن امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سالبہ نظر نہیں آ رہا، سالبہ کہاں ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ریوڑ اتنا بڑھ گیا ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر اس کے لیے جگہ تھوڑی بڑھ گئی ہے، وہ مدینہ منور سے باہر کسی اور وادی میں چلا گیا ہے۔ پہلے وہ زور اور عصر آپ کے پیچھے ادا کرتا تھا، اب وہ 5 نمازیں بھی باہر ہی پڑھتا ہے اور جمعہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا پھر زکوٰۃ کا حکم فرض ہوا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 صحابہ کو
بھیجا سالبہ کی طرف. فرمایا جاؤ اور سالبہ سے جا کر کہو کہ اس ریوڑ میں سے زکوٰۃ ادا کرے, اور اسے زکوٰۃ کے متعلق ان صحابہ کو زکوٰۃ کے متعلق ارشاد فرمایا. اب صحابہ جو ہیں وہ سالبہ کے پاس گئے اور جا کر اس سے کہا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ سالبہ جو تھا ان کے ہاتھ چومتا, ان کی خدمت کرتا, ان کے لیے کھڑا ہو جاتا ہاتھ باندھ کر, اور کہتا کہ یہ مال یہ ریوڑ اللہ اور اللہ کے رسول کی دعا سے ہے, میرا تو اس میں اختیار ہی کوئی نہیں, میری تو حقیقت یہ ہے. تو میں تو حضور کی بارگاہ میں بار بار جاتا تھا, دعا کرواتا تھا, روٹی کھانے کے لیے نہیں تھی, جتنا چاہو لے جاؤ یہ حضور کا ہی ہے, میں بھی حضور کا غلام ہوں, میرا سلام بھی عرض کرنا بلکہ میں خود جاتا ہوں, جا کر پیش کرتا ہوں. لیکن سالبہ نے ٹال مٹول شروع کر دی, اور سالبہ کہنے لگا یہ کیسا ٹیکس ہے, یہ کون سی زکوٰۃ ہے, اللہ کو زکوٰۃ کی کیا ضرورت ہے. پھر وہ صحابی جو تھے وہ آ گئے, انہوں نے آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی. اب وہ آ کر حضور کے پاس بیٹھے. فلما رآہما رسول اللہ قال قبل ان یتکلما یا ویھا سالبہ یا ویھا سالبہ. ساوی علی الجلالین صفحہ نمبر 136 جلد نمبر 2. کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے ہی فرما دیا کہ سالبہ پر افسوس, سالبہ پر افسوس. ابھی صحابہ نے عرض نہیں کیا, دو صحابی جو تھے انہوں نے عرض نہیں کی کہ سالبہ نے کیا ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے. حضور نے فرمایا سالبہ پر افسوس ہے. پھر اس کے مذمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارک جو ہے وہ نازل کی. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. یہ 10ویں سپارے کی آیت مبارک ہے. اور ان میں سے کوئی وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں اللہ اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ضرور بھلے آدمی ہو جائیں گے. تو جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اور اس میں سے بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیے ہوئے مال میں سے انہوں نے اللہ کی راہ میں ایک بکری بھی جو تھی وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کی. اللہ اکبر جل شانہ. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنا مال جتنا وہ صحابی کہتے وہ اتنا ہی دے دیتا جتنا حضور نے ارشاد فرمایا تھا, اس سے ڈبل ٹرپل اور بھی کئی گنا زیادہ, لیکن اس نے ایک بکری بھی اللہ کی راہ میں نہیں دی. پھر وہ مال جو ہوتا ہے ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے. حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم بنی اسرائیل کا ایک واقعہ اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ سنو, قوم بنی اسرائیل کے اندر 3 آدمی تھے. ایک کوڑا تھا, اسے کوڑ کا مرض تھا. ایک گنجا تھا اور غریب تھا. ایک اندھا تھا اور غریب تھا. تینوں ہی جب یہ مرض والے تھے, بیمار تھے, ظاہر ہے یہ ان کی مرض جو تھی ان کی غربت سے بھی بدتر تھی. یہ غریب بھی تھے اور یہ ان مرضوں کے مریض بھی تھے. ان کو ایک کو کوڑ تھا, دوسرا گنجا تھا اور تیسرا اندھا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں شخصوں کا امتحان لیا اور ایک فرشتہ ان کی طرف بھیجا. فرشتے نے آ کر کوڑے سے کہا کہ تو بتا کہ تو کیا چاہتا ہے. اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے شفا عطا فرما دے, میرا کوڑ دور ہو جائے. اس نے, وہ فرشتہ تھا اللہ کا انسانی صورت میں, اس نے اس کی جسم پہ اپنا ہاتھ پھیرا, وہ اسی وقت کوڑ ختم ہو گیا. اب فرشتے نے دوسرا سوال کیا کہ تو کون سا مال پسند کرتا ہے. اس نے کہا کہ مجھے اونٹ پسند ہے. تو اللہ کے فرشتے نے ایک اونٹنی جو تھی اسے عطا کی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی, اور پھر اس کا اونٹنی سے اتنا مال بڑھا کہ وہ مالدار بن گیا. پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور اسی طرح گنجے سے اس نے سوال کیا. گنجے نے کہا کہ میرے سر پر بال آ جائیں اور اللہ مجھے مال عطا کر دے. تو کہا کہ تو کون سا مال پسند کرتا ہے. اس نے کہا کہ میں بکریاں پسند کرتا ہوں. اسے ایک بکری عطا کی گئی اور پھر اس بکری میں کے لیے دعا کی گئی. اس میں اتنی برکت ہوئی کہ اس کا بہت بڑا ریوڑ بن گیا. پھر وہ فرشتہ جو تھا اندھے کے پاس گیا اور جا کر اسے کہا کہ تو اندھا ہے, تو کیا چاہتا ہے. اس نے کہا کہ مجھے اگر آنکھیں مل جائیں تو آنکھوں سے ہی سارا جہان نظر آتا ہے, میرے لیے یہ بڑی بات. اس نے اللہ کے فرشتے نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا, اس کی آنکھیں ٹھیک ہوگی, بینائی ٹھیک ہوگی. آپ دوسرا سوال کیا کہ تو کون سا مال پسند کرتا ہے. اس نے کہا کہ مجھے بھی بکریوں کا, گایوں کا ریوڑ پسند ہے. اسے بھی ایک دوسرے کو گائے دی گئی تھی, تیسرے کو بکریاں دی گئی تھی. جو اندھا تھا اس کو بکریاں دی گئی تھی. تو اس نے کہا مجھے بکری پسند ہے.
اسے بکری دی گئی اور اس کے لیے دعا کی گئی. اب اللہ کے فرشتے نے دعا کی, اللہ کی طرف سے امتحان تھا, اللہ نے اس بکری سے ایک سے ریوڑ بنا دیا. اونٹ جو تھے اونٹوں کا ریوڑ بن گیا, جس کو گائے عطا کی گئی اس کا گایوں کا ریوڑ بن گیا, اور جسے بکری عطا کی اس کا بکریوں کا ریوڑ بن گیا. اب یہ بڑی موج مستی میں یہ اللہ کا رزق کھا رہے ہیں, اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی فرشتے کو فرمایا کہ جاؤ اب ان سے امتحان لو, جا کر ان سے بولو کہ کچھ اللہ کی راہ میں بھی دو, اور اگر جو دے اسے چھوڑ دو, اور اگر نہیں دے تو اسے واپس اسی حالت میں لوٹا دے. اب یہ قوم بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. ہم تو حضور کے امتی ہیں نا, اتنے مالدار بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب یہ کرونا وائرس کی مرض ہے, لاک ڈاؤن ہوا ہے, پوری دنیا بلاک ہے, خود مزے لے رہے ہیں, کاروں کے اندر پھر رہے ہیں, ابھی بھی کرونا وائرس کی کوئی پرواہ نہیں. جتنی ضرورت ہوتی ہے خرچ اپنے لیے, اپنے بال بچوں کے لیے خرچ کرتے ہیں, لیکن دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں دیکھتے کہ میرے پڑوس میں 40 دائیں 40 بائیں 40 آگے اور 40 پیچھے ہیں. اگر وہ دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر پھر نچھاور ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پہ قربان ہو جائے, ان کا مال مزید بڑھ جائے, ان کا مال کم نہیں ہوگا. لیکن یہ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے. اب سنیے, اب کوڑے کے پاس وہ فرشتہ آیا اور اسے کہا کہ مجھے یہ ایک اونٹ اللہ کی راہ میں دو, میں مسافر ہوں, میں سفر کر رہا ہوں, میرا زادِ راہ ختم ہو گیا ہے, میرا سامان جتنا تھا کھانا پینا راستے کا سامان وہ ختم ہو گیا ہے, مجھے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں دو تاکہ میں اپنا جو ہے نا وہ سفر جاری رکھ سکوں اور اپنی منزل مقصود پہ پہنچ جاؤں. تو اس نے آگے سے پتہ کیا کہا, جیسے ہمارے لوگ آج کل دولت مند کرتے ہیں, وہ اس نے کہا فقال رجل مسکین, فرشتے نے کہا کہ میں مسکین ہوں, مجھے کچھ عطا کرو ایک اونٹ. اس نے کہا فقال الحقوق کثیرۃ, اس نے کہا کہ میرے حقوق بہت زیادہ ہیں, ایک اونٹ بہت زیادہ ہے, میں نہیں دے سکتا. اچھا, اس فرشتے نے کہا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تو کوڑا تھا, تجھے کوڑ کا مرض تھا, اور اللہ نے تیرے اوپر یہ مہربانی کی. کیا ایک وقت میں ایسا نہیں تھا کہ میں نے تیرے لیے اگر دعا کی, وہ مکر گیا. جب وہ مکرا تو اس فرشتے نے کہا یا اللہ یہ اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے, جیسا یہ تھا ویسا ہی ہو جائے. تو اس نے اپنی حقیقت بلا دی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ اس سے چھین لیا, سب کچھ ختم ہو گیا اس کا. پھر وہ فرشتہ جو تھا وہ گنجے کے پاس گیا, اس نے گنجے سے جا کر یہی سوال کیا کہ میں مسافر ہوں, میرا زادِ راہ خرچ ختم ہو گیا ہے, مجھے منزل پہ پہنچنے کے لیے ایک گائے کی ضرورت ہے, اگر تم ایک گائے اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے واسطے مجھے دے دو گے تو میں منزل مقصود پر پہنچ جاؤں گا, میرا سفر جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. اس نے کہا نہیں, میں ایک گائے نہیں دے سکتا. تو فرشتے نے کہا میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں تو وہ آدمی ہے کہ جو گنجا تھا, تیرے سر کے اوپر بال نہیں تھے, تیرے پاس روٹی کھانے کے لیے نہیں تھی, تیرے پاس مال نہیں تھا, تو یہ دعائیں مانگتا تھا کہ یا اللہ مجھے بال بھی عطا کر اور مال بھی عطا کر. اللہ نے تجھے بال بھی عطا کیے اور مال بھی عطا کیا, بتا کیا میں وہ آدمی نہیں ہوں؟ اس نے بھی جھوٹ بولا, اس نے کہا نہیں, میں شروع سے ہی امیر ہوں, میں جدی امیر ہوں, میں خاندانی امیر ہوں, نواب ہوں. فرمایا اچھا, اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو ویسے ہی ہو جائے جیسے پہلے تھا. وہ ویسے ہی اس کے بال سر سے اڑ کے گنجا ہو گیا, اس کا مال بھی دنوں میں ختم ہو گیا, وہ بھی ختم ہو گیا. اب وہ فرشتہ جو تھا وہ تیسرے کے پاس گیا جو اندھا تھا, جس کی آنکھیں نہیں تھی. اسے جا کر اس نے کہا کہ میں مسافر ہوں, میرا مال خرچ ہو گیا ہے, میرا زادِ راہ ختم ہو گیا ہے, اگر تو مجھے ایک بکری یا ایک بکرا دے دے گا تو میرا کام بن جائے گا, میں اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں گا. اندھا جو تھا وہ اپنی حقیقت نہیں بھولا تھا, اندھے کو پتا تھا کہ میں نے بڑی مشقت اٹھائی ہے, اس پر اللہ کا بڑا کرم تھا, بڑا فضل تھا, بڑی رحمت تھی. اور وہ رونے لگا, اس نے کہا کہ یہ مال بھی اللہ کا ہے, یہ اندھا بھی اللہ کا ہے. میں واقعی ایک دن تھا کہ میں اندھا تھا, میری آنکھیں نہیں تھی, اور پھر اللہ کا ایک ایسا فرشتہ آیا, فرشتہ صرف انسان آیا کہ اس نے آ کر میرے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا, میری آنکھیں آ گئی, اس نے میرے لیے دعا کی, مجھے بکری عطا کی, اس سے یہ سارا ریوڑ بنا ہے. میری حقیقت تو کچھ بھی نہیں, میں آج بھی اپنی حقیقت نہیں بھولا. جب اس نے اپنی حقیقت کے متعلق ظاہر کیا تو اللہ کے فرشتے نے فرمایا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں. فرمایا مجھے تیرے مال کی ضرورت نہیں. فقال امسک مالک فإنا ما ابتلیتم وقد رضی جان کا وسخط علی صاحب کا. مشکات شریف کے صفحہ نمبر 165 پہ یہ حدیث ہے.
فرشتے نے فرمایا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں, میں تو تمہاری آزمائش کر رہا تھا. وہ تمہارے 200 ساتھی جو ہیں ان سے اللہ ناراض ہو گیا ہے, اللہ نے ان سے اپنی نعمتیں چھین لی ہیں, وہ بالکل کنگال ہو گئے ہیں, اور تجھ سے اللہ راضی ہو گیا ہے. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں, یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں, ایک شخص آیا, اس نے بڑے لوگوں کے پاس گیا کہ میں اپنا مال جو ہے, اپنی دولت اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے کر جانا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا کہ قبر میں انسان دولت نہیں لے کر جا سکتا, کفن کے اندر کوئی جیب نہیں ہوتی, انسان کفن میں کوئی بھی چیز لے کر نہیں جا سکتا سوائے نیک اعمال. وہ نیک اعمال اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے, دنیا کی دولت دنیا پہ ہی رہ جاتی ہے. اس نے کہا نہیں, میں نے اب بڑی محنت سے بڑی مشقت سے کمائی ہے. وہ پھرتا پھراتا حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں پہنچ گیا. آپ نے فرمایا تو اپنی دولت اپنے ساتھ لے جا سکتا, ایک صورت ہے. وہ بڑا خوش ہوا, اسے کھانا کھلایا, رات رکھا بٹھایا. جب صبح وہ پیش کیا گیا آپ کے سامنے تو آپ نے اس نے کہا جی حضور فرمائیے کس طریقے سے. تمام لوگوں نے اس بات کی نفی کی ہے کہ اپنی دولت میں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی دولت اپنے ساتھ لے جاؤں مرنے کے بعد. تو حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ایک صورت ہے کہ تو اپنے ہاتھ سے اپنی ساری دولت اللہ کی راہ میں قربان کر دے, اللہ کے راستے میں دے دے. مساجد کے اندر, مدارس کے اندر, راستوں کے اندر, غرباء, فقراء, مساکین کے اندر اللہ کی رضا کے لیے اپنی دولت تقسیم کر دے. یہ دولت تجھے 70 گنا زیادہ آخرت میں مل جائے گی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی تجھے اس کا 10 گنا اجر جو ہے وہ عطا فرمائے گا. اللہ اکبر جل شانہ. اب وہ اللہ والے سے ہم کلام تھا, اللہ کے ولی سے بات کر رہا تھا, اس کا دماغ ٹھکانے پہ آ گیا. اس نے اپنی ساری دولت جو تھی اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دی تھی. میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو کیسے آتا ہے؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس پہ کپڑے ہوتے ہیں نہیں ہوتے, وہ بغیر کپڑوں کے دنیا میں آتا ہے. اس کے دل میں حسد, بغض, کینہ, لالچ کچھ نہیں ہوتا. وہ بالکل معصوم ہوتا ہے, معصوم ہوتا ہے, گناہوں سے پاک ہوتا ہے, صاف ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس طرح میں نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا تھا پاک, صاف, طیب, طاہر, اس دنیا فانی کے اندر کچھ وقت گزار کر میری بارگاہ میں بھی ایسے آؤ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے بندے, پاک ہو کر, صاف ہو کر, طیب ہو کر, طاہر ہو کر میری بارگاہ میں آ, میرے فرشتے اور میں تیرا استقبال کروں گا. اے نفس مطمئنہ, لوٹا میری بارگاہ میں, تیرا رب جو ہے وہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے, تو اپنے رب سے راضی ہو گیا ہے. بس میرے بندوں کے ساتھ میری جنت میں داخل ہو جا جس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتیں, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رحمتیں ہیں. میرے ساتھیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, مجھے شانہ بشانہ ٹی وی پر دیکھنے والوں اور یوٹیوب پہ دیکھنے والوں, یہ پیغام ہے میری طرف سے کہ یہ مال جو ہے یہ ساتھ نہیں جاتا. اللہ جسے چاہتا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے کنگال اور فقیر کر دیتا ہے. اکنانو وہ تنگی دیندہ, اور رومی کشمیر میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں اکنانو وہ تنگی دیندہ روٹی باجو مردہ, اکنانو ان منے خزانے تے غیبوں اگے تردا, اکنانو رب اتنا دیوے تے بس بس کہن زبانوں, اکنا دا نام نشان گواوے تے خالی گئے جہانوں. اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے, سکندر اعظم گیا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے. اللہ اکبر جل شانہ. لوئے لوئے پر لے کڑیے جے توں پانڈا پرنا, شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا. اللہ اکبر. انہی باتوں پر میں ختم کرتا ہوں. اللہ مجھے اور آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. SBI News is available now on Play Store and App Store.